الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان عزیز، الحمدللہ آج کا یہ جمعہ محرم الحرام کے اعتبار سے یوم عاشوراء کہلاتا ہے۔ محرم کی آج 10ویں تاریخ ہے، اور یہ دن بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ انسانی تاریخ میں، نظام عالم میں یہ دن بڑی خصوصیت رکھتا ہے کہ بے شمار بڑے بڑے کام اس دنیا کی ابتدا سے لے کر اس دنیا کی انتہا تک زمین و آسمان کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اس طرح بے شمار کام، بڑے بڑے کام اس دن واقع ہوئے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کا اختتام بھی، قیامت بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء جمعہ کے دن واقع ہوگی۔ اس لیے یہ دن کائنات کے نظام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ جو یوم عاشوراء کا روزہ رکھے، امید ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ دار و اقارب پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا، وسع اللہ
علیہ سائر سنتی، اللہ تعالیٰ سارے سال اس پر رزق کی وسعت فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، حضور حضرت جابر سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تجربہ کیا اور میں نے اس حدیث کو ایسے ہی پایا، اور بے شمار صحابہ اور بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ واقعتاً جو شخص وسعت کرتا ہے اپنی طاقت کے بقدر، کھانے پینے میں، پہننے میں زیادہ کشادگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارا سال اس پر رزق کی وسعت عطا فرماتے ہیں، کشادگی عطا فرماتے ہیں، رزق کے دروازے اس پر کھولتے ہیں۔ دوسری بات، یوم عاشوراء اسلامی تاریخ میں اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے کہ اس دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے نواسے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتین فی الدنیا، او کما قال کہ حسن حسین دونوں میری خوشبو ہیں دنیا میں۔ فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احبہما، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ ابغضہ من ابغضہما، جو حسن حسین سے بغض رکھے اللہ ان سے بغض کرے۔ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لاڈ دیا، اتنا پیار دیا کہ ان کے بوسے لیے، انہیں چوما، انہیں اپنے جسم سے چمٹایا، اپنے کندھے پر سوار کرایا، اپنی پیٹھ پر سوار کرایا، انہیں کھلایا، انہیں پلایا، ان کے رونے پر اپنی تکلیف کا اظہار کیا، اپنی جگر گوشہ بطول سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب میرے یہ لاڈلے روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تم انہیں رونے مت دینا، انہیں مارنا مت، ان کو لاڑ دینا، ان کو پیار دینا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین، اہل بیت، سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی بنیاد پر حسن حسین رضی اللہ عنہما سے محبت فرماتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہی وہ چیز ہے
جس کے اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ قل اے پیغمبر، اے ہمارے محبوب، آپ اعلان کیجئے یہ جو سکون ہے، یہ جو راحت ہے، یہ جو ایمان کا نور ہے، یہ جو نیکیوں کا نور ہے جو ہم نے آپ کو اپنے محبوب کے ذریعے سے عطا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، آپ اعلان کیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اس میں سے کسی ایک چیز پر بھی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ ازواج مطہرات سے، حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے محبت کرو۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اس کی نیکیوں میں ہم مزید اضافہ کریں گے، اس کے اجر میں ہم خوب اضافہ کریں گے۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ میرے دوستو، لیکن دنیا کی محبت، مال کی ہوس، عہدوں کی لالچ، اپنا غرور، اپنی انا، یہ وہ چیز تھی جس نے بڑے بڑے لوگوں کو اندھا بنا دیا۔ کوفہ کے 5000 لوگ اندھے ہو گئے، پاگل ہو گئے، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، دنیا کی محبت کا نشہ ان پر ایسے سوار ہوا کہ ان خبیث بدبخت لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی جرأت کی، اور جب تک کہ شہید نہیں کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ کے سارے گھرانے کو خون آلود نہیں کیا، انہیں تڑپتا خون کے فوارے ان سے اڑتے ہوئے نہیں دیکھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے، تب تک انہیں سکون نہیں ملا۔ کوفہ والوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جن کا دل دنیا کی محبت سے، عہدوں کی محبت سے، دولت کی محبت سے خالی تھا، بار بار پیغامات بھیجے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنے آنکھوں کا تارا مانتے ہیں، آپ کے ایک حکم پر ہم سب اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، اپنے گھرانے کو قربان کر دیں گے، ہم یزید کو آپ کے ہوتے ہوئے امیر نہیں مان سکتے۔ بار بار کہہ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور جب آئے تو بیچ راستے میں ابن زیاد کے ڈرانے پر سب کچھ بھول کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں روکا، پانی بند کر دیا، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے پھول جیسے بچوں کو، نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ 72 افراد تھے اور
ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد شمر 5000 کا لشکر لائے تھے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں بہت سمجھایا کہ تم نے خود مجھے بلایا تھا، ورنہ میں مکے میں بہت اطمینان کے ساتھ تھا، سکون کے ساتھ تھا. آخر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے مجھے خطوط لکھے، نام بنام حضرت حسین نے پکارا. ان لوگوں نے صاف انکار کیا، کہا کہ ہم نے کبھی آپ کو خط نہیں لکھا، ہم نے آپ کو بلایا نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کی نسبت پیش کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری نمازیں اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ تم آل بیت پر درود نہیں بھیجتے. کیا تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کا لاڈلا نواسا ہوں؟ انہوں نے میرے بارے میں تمہیں ڈرایا ہے، مجھ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. کہا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے بغض رکھے اللہ ان سے بغض کرتا ہے. وہ لوگ باز نہیں آئے. حضرت حسین نے کہا کہ میں تم سے 3 باتیں کہتا ہوں، تم مجھے یزید تک پہنچنے دو، میں ڈائریکٹ یزید سے بات کروں گا، جو کچھ مجھے کرنا ہے میں یزید سے معاملہ کروں گا. اگر نہیں مانتے تو مجھے واپس جانے دو، میں سیدھے جہاں سے آیا ہوں وہاں چلے جاؤں گا. اگر وہ بھی نہیں مانتے تو کم از کم مجھے میری تلوار کو میرے نبی کی امتیوں کے خون سے رنگ آلود مت کرو. مجھے کسی اور جگہ نکل جانے دو، میں جاؤں گا اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، کفار و مشرکین سے لڑتے ہوئے، ان کو جہنم رسید کرتے ہوئے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تاکہ میرے نبی کی امتیوں کی گردن میری تلوار سے، میری لڑائی سے محفوظ رہے. ان لوگوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، دولت کا نشہ، عہدے کا نشہ، غرور. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک تم ابن زیاد کے ہاتھ پر سب کے سامنے بیعت نہیں کرتے، ہم اس وقت تک آپ کے ایک نہیں سنیں گے. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ جب تک میری آخری سانس باقی ہے اس وقت تک میں تم سے لڑتا رہوں گا. میرے اندر علی کا خون دوڑ رہا ہے، فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زبان میں، میرے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا ہے، مجھے دعائیں دی ہیں، لہذا میں تمہارے سامنے جھک جاؤں، باطل کے آگے گھٹنے ٹیک لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. علاقے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کیا. 9 محرم کو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی لڑنا چاہتے ہیں، تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 1 رات کا مجھے موقع دو، تاکہ 1 رات میں اللہ سے نظر و نیاز کروں، اس سے مناجات کروں، اس کے سامنے سجدے میں پڑھ کر اپنی رات گزار دوں، اپنا شوق عبادت پورا کروں. 10 محرم الحرام جمعہ کا دن، ایک روایت کے اعتبار سے فجر کے فوری بعد عمر بن سعد بڑے صحابی کا بیٹا ہوتے ہوئے تیر چلایا اور کہا کہ تم گواہ رہو، ابن زیاد تک یہ بات پہنچا دو
کہ میں نے اس کی بات پر اپنی عاقبت خراب کرتے ہوئے سب سے پہلے حسینی لشکر پر تیر چلایا۔ بالآخر جمعہ کے دن فجر کے بعد سے لے کر عصر تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور خاندان نبوت کے پھول جیسے نوجوان لڑکے مقابلہ کرتے رہے، جوان مردی دکھاتے رہے، اور بالآخر عصر کے قریب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں یہ منظر دیکھ کر شاید زمین بھی روئی ہوگی، آسمان بھی رویا ہوگا۔ ایسی مظلومانہ موت اور ایسی مظلومانہ شہادت تاریخ میں پہلی بار زمین و آسمان نے دیکھا ہوگا کہ لاشوں پر اپنے گھوڑے دوڑائے اور سارے جسم کو، اس کے اعضاء کو توڑ دیا۔ جب تک اپنا نشہ نہیں اترا، ان بدبختوں کو سکون نہیں آیا۔ بالآخر میرے دوستو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی یہ عظیم شہادت ہر سال 1400 سال سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک عاشورہ کے دن ایمان والوں کا خون گرم کرتی ہے اور ایک نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا کرتی ہے، اور یہ پیغام دیتی ہے شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی کہ اگر تم حق کا جھنڈا بلند رکھنا چاہتے ہو، ایمان اپنا سلامت رکھنا چاہتے ہو، اسلام کا جھنڈا بلند رکھنا چاہتے ہو، تو کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ میں نے جو طریقہ تمہارے لیے چھوڑ گیا، میں نے جو تمہارے لیے نمونہ پیش کیا ہے کہ میرے سامنے میرے بچوں کو قتل کیا گیا، میرے 2 سالہ بچے علی اصغر کے گلے پر تیر چلائی گئی اور اس میرے ہاتھوں میں اس بچے نے دم توڑا، یہ سارے مناظر ہیں، تم انہیں بھولنا نہیں، کہیں بھول کر باطل سے سودا نہ کر لینا، کفار و مشرکین کے آگے ڈر کر گھٹنے نہ ٹیک دینا۔ جیسے میں نے جوان مردوں کی طرح شیروں سے کی طرح سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی، تم بھی اسی طرح اپنی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار رکھنا۔ خدا کی قسم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت 1400 سال سے اسلام کا جھنڈا بلند رکھے ہوئے ہے۔ 1400 سال سے دنیا بھر میں مختلف جب بھی حالات آئے ایمان والوں پر، مسلمانوں پر، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، دولت کے نشے میں چور حکمرانوں کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے، مکاروں کی طرف سے، قبیصوں کی طرف سے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا خون کا ایک ایک قطرہ ایمان والوں کو پکارتا رہا کہ ایمان والوں، میں نے اس طرح سے تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، میرے آل بیت کے نوجوانوں کو میں نے قربان کر دیا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں تم ہمت نہ ہارنا، تم ہمت نہ ہارنا، اللہ کا نام لے کر اٹھو اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے شیروں کی طرح سے آگے بڑھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم جو خون کا نذرانہ پیش کرو گے، تمہارا یہ خون کا نذرانہ باطل کی خیموں کو اکھاڑ پھینک دے گا، اس کا غرور ٹوٹ جائے گا، اس کی حکومت اس سے چھین لی جائے گی، اللہ کی طرف سے ایسی مار پڑے گی کہ وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ یزید مٹ گیا، ابن زیاد مٹ گیا، عمر بن سعد مٹ گیا، اور 5000 وہ ملعون جنہوں نے
رضی اللہ عنہ اور آل بیت کو کے خاندان کو تباہ کرنے کی سوچی، وہ خود تباہ ہو گئے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام روشن ہے اور قیامت تک نام روشن ہوگا۔ اللہ شہدائے کربلا کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے خون کے ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر ہمیشہ ایک نیا خون پیدا کرتا رہے، نیا جوش پیدا کرتا رہے، نیا جذبہ پیدا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خون کے ایک ایک خطرے کی برکت سے ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، انہیں ختم فرمائے۔ اسلام کا جھنڈا اللہ ہمیشہ بلند رکھے، امت کو اللہ تعالیٰ ایک نئی عظمت عطا فرمائے، سربلندی عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد